پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. بھی چھڑ سکتے ہیں، یعنی دین چھوڑ سکتے ہیں. میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، حضور کا فیصلہ چھوڑ کر اگر کوئی عمر کی عدالت میں بھی چلا جائے نا، وہ منافق حضور کے فیصلے کو چھوڑ کر عمر کے فیصلہ لینے گیا تھا. ایک گل بڑی کان کھول کے سننی، جو حضور کا فیصلہ چھوڑ کر، حضور کی شریعت چھوڑ کر عمر کا فیصلہ لینے کے لیے چلا جائے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. تو بتاؤ، جو حضور کے فیصلے چھوڑ کر برٹش فیصلے مانے اور حضور کے مقابلے، حضور کے دین کے مقابلے میں کفر کا قانون چلائے، وہ کون ہے؟ اور پھر اس پر فخر بھی کرے. ہاں، فلا وربک لا یؤمنون حتی، یہ قرآن کی نص ہے. میرے حبیب، جب آپ کا دربار چھوڑ کر، جب آپ نے فیصلہ کر دیا تھا یہودی کے حق میں، تو وہ منافق عمر کی عدالت میں کیوں گیا تھا؟ آپ کے فیصلہ نہ ماننا عمر کی عدالت میں بھی کیا تھا، اگرچہ عمر نے بھی وہی فیصلہ دینا تھا جو آپ نے دینا تھا، لیکن آپ کا فیصلہ چھوڑ کر عمر کی عدالت میں گیا کیوں؟ آپ جو موجود تھے اور آپ نے فیصلہ جو فرما جو دیا تھا. تو میرے حبیب، جب آپ کے فیصلے کو مسترد کر کے عمر کی طرف چلا تھا تو اسی وقت یہ کافر ہو گیا تھا. آج پورا دین لوگ چھوڑ کر پس پشت ڈال کر مسجدوں میں لوگ جمعہ پڑھنے اس لیے بھی آتے ہیں، لوگ نمازیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں کوئی خرچ کچھ نہیں ہوتا. ہاں، اگر لوگوں کو نمازوں کے لیے بھی کچھ خرچ کرنا پڑے تو لوگ نمازیں بھی نہ پڑھیں، ورنہ لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین پر ہم احسان کرتے ہیں کہ جمعے والے دن ہم نے جا کر مسجد کا پانی استعمال کیا، امام صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھی اور بڑے جھٹک کر سلام پھیرا اور باہر نکل آئے. یہ لوگ اسلام پر احسان سمجھتے، اور احسان نہیں سمجھتے تو پھر دین کے لیے اور کیوں کام نہیں کرتے؟ گھر بیٹھ کر دین کے خلاف کیوں باتیں کرتے؟ دین کی حمایت میں کیوں نہیں نکلتے؟ وہ اپنے کیبل اور اپنے وہ ٹی وی کیوں نہیں توڑ دیتے جن ٹی ویوں کے اندر بیٹھ کر حضور کے خلاف باتیں ہوئی؟ انہوں نے ان کو دیکھنا کیوں نہیں بند کیا؟ اگر حضور سے محبت ہوتی تو حضرت کعب بن مالک سے تو صحابی تھے، حضور نے یہ تو نہیں فرمایا تھا، صرف حضور نے فرمایا ان سے بولنا نہیں ہے، بس اتنی بات ہے، بولنا نہیں ہے. تو 50 دن کوئی صحابی ان سے نہیں بولا. اور حضرت ابو قتادہ، ان کی بیٹی حضرت کعب بن مالک کے بیٹے کے گھر تھی اور یہ چچا زاد تھے. آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے کعب بن مالک کہتے ہیں ابو قتادہ سے تھا، ان کا پیار مدینہ منورہ میں مجھ سے تھا. جب حضور نے منع فرمایا تو کہتے ہیں میں نے باغ کے اوپر سے جھانک کر، ابو قتادہ باغ کی گوڈی کر رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نے دیا. پھر میں نے قسم دے کر کہا ابو قتادہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے. پھر دوسری بار میں نے قسم دی کہ تجھے پتہ نہیں ہے میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں؟ پھر آپ خاموش رہے. تیسری مرتبہ کہتے ہیں میں نے پھر قسم دی، ابو قتادہ میں کوئی منافق تو نہیں ہوا، میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. فرمایا اللہ و رسول عالم، تو محبت کرتا ہے یا نہیں یہ اللہ رسول جانے، حضور نے منع کیا تیرے ساتھ بات نہیں کرنی. بیٹیاں دے رشتے بھی کیتے ہون تو پھر ویکھن والا بھی اسے باغ وچ کوئی نہ ہوئے. ہماری تقریریں سن کر لوگ کہتے ہیں مولانا نے بھی صحیح کہا، لیکن ہماری پارٹیوں کے مسائل ہیں، ہمارے خاندان کے مسائل ہیں، ہمارے محلے داری، ان کے مسائل نہیں تھے صحابہ کے. یہ کوئی فرشتے اوپر سے آئے تھے، ان کے جسم و جان نہیں تھے، ان کی رشتہ داریاں نہیں تھیں. 50 دن کوئی صحابی کعب بن مالک سے نہیں بولا. کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھجوا دیا، فرمایا ان کی بیویوں کو کہیں کہ یہ میکے چلی جائیں. اسلام تک بندے تے کڑاکے کٹ دے گا، خالی کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹ جاتی ہے. حضور کے دین سے غداری بندہ کرتا رہے اور بدماشیاں کرتا رہے، حضور کے دین کی بات ہے تو منہ دوسری طرف کر لے، کون چل سکتا ہے جی دین پر؟ اتنی سزا. کعب بن مالک نافرمانی کی وجہ سے پیچھے نہیں رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے، باقی سارے غزوات میں شریک ہوئے. ایک غزوے میں صرف کوتاہی ہو گئی، پیچھے رہ گئے. تبوک میں جا کر حضور نے پوچھا کعب نہیں آیا، کعب بن مالک نہیں آیا؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں آیا. بس کہتے ہیں پورے سفر کے دوران حضور نے پھر میرا نام نہیں لیا دوبارہ. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں جب حضور واپس تشریف لائے تو میرے دل میں ہزاروں خیال آئے کہ میں حضور سے یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ بناؤں گا، یہ بہانہ. جب میں حضور کے سامنے آیا تو فرمایا کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور
کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی بات نہیں تھی، بس سستی ہو گئی. حضور فرمایا اٹھ جاؤ، آپ اٹھ جاؤ میری بارگاہ سے. سارے دین سے بغاوت کرنے کے بعد عاشق رسول. آج عشق رسول کا معیار کیا ہے؟ نعت خوانی کرا لے، سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا لے، اس میں جھوم لے، سارا سال رشوت کھائے، حرام کھائے، سود کھائے اور حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرے. اور جی یہ عاشق رسول ہے. کیوں جی؟ محفل نعت میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ بتانا سارے غزوات میں شریک بھی ہوئے، غزوہ احد شریف کے اندر تو اتنی بڑی قربانی دی حضرت کعب بن مالک نے. جب کافروں نے حضور کو پہچان لیا، سارے کافر حضور کی طرف دوڑے، تو کعب بن مالک نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آج میری یہ غلامی اور خدمت قبول ہو جائے. اور میں کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یہ جنگی لباس جو آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ کافروں نے پہچان لیا کہ رسول اللہ نے پہنا ہوا ہے، یہ جنگی لباس آپ اتار کر مجھے دے دیں اور میرا لباس آپ پہن لیں. تو حضور نے اپنا لباس ان کو دے دیا، جنگی وہ خود وہ لوہے کی زرہ، تو حضور نے ان کا لباس پہن لیا. کعب بن مالک نے جب حضور کا لباس پہنا تو ایک طرف دوڑ پڑے. لوگوں نے سمجھا حضور جا رہے ہیں، سارے کے سارے کعب بن مالک کے پیچھے دوڑے. فرمایا ہم جو حاضر ہیں، ہمیں مارو نا، ہم جو حاضر ہیں ہمارے اوپر حملہ کرو. اتنی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود جب تھوڑی سی کمی ہو گئی اور حضور کے ساتھ غزوہ تبوک میں نہ پہنچے تو حضور نے بولنا چھوڑ دیا. آج حضور کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والے، صرف ایک بار کلمہ پڑھنے سے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور نظام مصطفیٰ کی بات کریں تو لوگوں کو 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے. فوراً کراچی جب میں گیا تو وہاں پریس کانفرنس میں ایک صحافی کہنے لگا کہ آپ نظام مصطفیٰ کی باتیں کرتے ہیں تو پھر کسی کا ہاتھ کٹ جائیں گے تو یہ تو فتنہ برپا ہو جائے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے، جب دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا کوئی نہیں مرے گا تو چوری کوئی پاگل کا بچہ کرے گا؟ وہ کہنے لگا جی میں غلطی ہو گئی، میں یہ سوال آپ سے کیا. میں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی. یہاں ابھی 100 سال بھی نہیں ہوا یہود اور نصارہ نے مذہب کو سیاست سے جدا کیا، ریاست سے جدا کیا. تو بتاؤ کیا بچا مغرب کا؟ نہ ماں بچی، نہ بہن بچی، نہ پھپھی بچی، نہ خالہ بچی، نہ دھیاں بچیاں، نہ پتر بچے، نہ اپنا آپ بچیا. شراباں نہ پیتیاں، بدکاریاں نہ کیتیاں، ننگے اے ہو گئے. اے اج 100 سال انہاں دا نہیں ہویا، ساڑھے تے 1400 سال ہے. ہاں مذہب اور سیاست ایک جگہ ہے. ہاں اسی تے 750 سال حکومت کی تھی او دے وچ اسپین وچ اندلس وچ. اس ویلے تے یورپ گند تے گوں کھاندے سن، گوڈے گوڈے انہاں دیاں گلیاں وچ جناب گند ہوندا سی. جدوں اسپین تے اندلس دیاں گلیاں جڑیاں پکیاں ہوندیاں سن. تسی اج سانو سبق سکھاندے ہو کہ یورپ نے بڑی ترقی کی، لیکن اقبال کہندا سونا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. جب آپ نے اپنی تاریخ پڑھی کوئی نہیں، آپ 750 سال ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے، ایتھے مذہب تے سیاست اکو رہے. پاکستان بر صغیر شہاب الدین غوری نے اسلامی سلطنت دی بنیاد رکھی. میں لاہور کراچی ڈاکٹر عبد القدیر کو سوال کیتا، ملاقات ہوئی تے میں کیا تسی شہاب الدین غوری دا مزار کیوں بنایا، باقی کوئی مزار تسی نہیں بنایا؟ تے میں ڈاکٹر عبد القدیر کہنے لگے تے آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی سلطنت کی بنیاد بر صغیر میں شہاب الدین غوری نے رکھی، اس لیے میں نے اس کا مزار بنایا. اس نے 45 منٹ میرے ساتھ گفتگو، میں نے اس کو تھوڑا سا جھنجھوڑا. اس نے محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تو میں نے کہا نہیں آپ نے محمود غزنوی کے بارے میں پڑھا نہیں کیا؟ نہیں ہے، اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا نہیں محمود غزنوی. تو وہ ڈاکٹر عبد القدیر اتنا پریشان ہے اس پاکستانی قوم سے. کہنے لگا میں نے تو سب کچھ ان کے لیے پیش کر دیا، لیکن یہاں ناچنے اور بلے کھیلنے والے اور بدماش اور گنڈے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، جو ان کا محسن ہے اس کو پوچھتے ہی کوئی نہیں. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے. انہوں نے کہا احسان تو میں نے، یہ نہیں تھا کہ وہ احسان جتلا رہے تھے. وہ کہنے لگے جس قوم کو کیا کرے. میں نے ان کو کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے پارٹی ختم کیوں کی؟ بڑا ترچھا سوال تھا ان پر. تو میں نے کہا آپ نے پارٹی بنائی تو آپ نے ختم کیوں کی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں چلا نا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بندہ بھی میرے ساتھ کھڑا کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگے اس قوم کو آپ کیا کریں گے؟ جن قوم کی بیٹیاں ایک موبائل لینے کے لیے، یہی لفظ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر کے. اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں شام کے بعد اپنی عزت بیچنے کے لیے چوراہوں پر کھڑی ہوتی ہیں،
صرف اپنا ایک 50,000 اور لاکھ کا موبائل لینے کے لیے جو اپنی عزتیں بیچ دیں، اس قوم کی آپ کیا تربیت کریں گے؟ جو اپنی رشوتیں لیں، حرام لیں اور جناب قوم کا خون چوسیں، وہ کہنے لگے اس بے ضمیر اور بے حمیت قوم کی آپ کیا کریں گے؟ جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا محسن کون ہے، اور جن کو یہ بھی نہیں پتا ہمارا ہیرو کون ہے۔ بلے بازوں کو یہاں ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور جس نے پاکستان کے دفاع کے لیے اتنا بڑا کام کیا اور پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بم بنایا، اس شخص کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ یہ قوم ہے ہماری۔ کبھی کسی نے ڈاکٹر عبد القدیر کا نام لیا؟ اتنا موٹے صدر ہیں جی، جس کو ہریسے تھے پکوڑے کھانے والے، اس کو کیا پتا ہے ملک کیسے چلانا ہے؟ ملک تو عبد القدیر چلا سکتا ہے۔ ہاں جی، جس نے ملک پاکستان کے لیے کہتا، ہم نے کہنے لگا مجھے جب میں ریٹائر ہوا تو 4,500 میری پینشن تھی۔ بس وہ یار اس قوم کا ایک پولیس والا، ایک انسپیکٹر، ایک ڈی سی، ایک جناب وہ یہ بڑے ایم این اے ایم پی اے اربوں روپے کھا جائیں، اور جو قوم کا ایٹم بم بنائے اس کو 4,500 روپے پینشن مل رہی ہے۔ کہنے لگا پہلے 3 مہینے جب میں نے ایٹم بم بنایا تو 3,000 روپے مجھے تنخواہ ملی۔ تو کہنے لگا 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی، 1 روپے کی کرپشن میں نے نہیں کی۔ بتاؤ قوم کا حکمران وہ ہونا چاہیے، یہ پاناما لیکس والے ہونے چاہیے؟ بس یہی بات ہے۔ اب جب نظام مصطفیٰ کا ہم نام لے رہے ہیں نا، تو نظام مصطفیٰ کا نام ڈاکٹر عبد القدیر بھی لیتا ہے۔ اس نے بڑی خطرناک باتیں کی۔ اس نے کہا کیا بات کرتے ہیں آپ؟ مجھ سے تو آج تک کسی نے پوچھا بھی نہیں کیا گزری۔ میں نے کہا ہم جو آ گئے پوچھنے کے لیے آپ۔ نظام مصطفیٰ یہ ہے کہ جس نے ایٹم بم بنانے کے بعد بھی قوم کا 1 روپیہ بھی غبن نہ کیا ہو۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تخت پر حضور کا دین لاؤ، حضور کا دین لاؤ، اور حضور کا دین کے لیے ایسے لوگ ہی ہیں جو ایٹم بم بنا کر بھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، ایٹم بم بنا کر، اور یہاں بلے مارنے والے اربوں روپے میں بنو گالا میں کھیلتے ہوں، اور اربوں روپے اور اپنی بیٹیوں کے نام خربوں روپے کروانے کے بعد کہے میرا تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، ہاں میں تو بالکل کنگال آدمی ہوں، میں تو شام کی روٹی ہوتی ہے صبح کی ہوتی کوئی نہیں ہے، صبح کھاتا ہوں تو شام کے پیسے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے غدار اور ایسے وطن فروش اور ملت فروش لوگوں کو کیا پتا کہ پاکستان کس طرح۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے بھوپال کے اندر مسلمانوں کو لٹتے ہوئے کیسے دیکھا۔ پھر میں نے ایٹم بم کیوں بنایا کہ جب جنرل نیازی سین کر رہا تھا تو اس دن میں ہالینڈ کے اندر موجود تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں، اب یہ میری خدمات پاکستان کے لیے ہوں گی تاکہ آئندہ کوئی جنرل نیازی شکست پر سین نہ کرے۔ کہتا وہ دن مجھے ایٹم بم بنانے کے لیے مجبور کر گیا کہ آئندہ سکوت غرناطہ اور سکوت ڈھاکہ، کہنے کا سکوت غرناطہ تو میں نے دیکھا نہیں تھا لیکن سکوت ڈھاکہ میں نے دیکھا تھا۔ تو اس دن سے میں نے کہا کہ آج کے بعد کوئی ہندو، کوئی سکھ مسلمان جرنیل کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں آج شکست کھا گیا ہوں۔ یہ میں نے کہتا یہ میری زندگی کا مقصد تھا اور میں نے قوم کے سامنے لا کر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے، اور وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی متعصب ہیں؟ میں انہوں نے جو بات کی میں ان کی بھی تعریف کر رہا ہوں، اور عشق رسول ان کا محور ہے اور محبت رسول ان کا محور ہے۔ حضور کا نام ہی لے کر وہ جیتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ اٹھتے ہیں، حضور کا نام ہی لے کر وہ چلتے ہیں، وہ پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے اقتدار میں آ جائیں تو پاکستان سنور جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، میں نے کبھی کہا مولویوں کو تخت پر لائیں، میں کہتا ہوں حضور کا دین تخت پر لائیں۔ جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر گورنر کو بھی کس کے پیچھے لگا دیا جائے گا؟ بکریوں۔ جاؤ جا کر بکریاں چراؤ، تم جب گورنری کے قابل ہی نہیں۔ تو یہاں گورنر کہتا رہا حضور کی عزت کا قانون کالا ہے، اس کو کسی نے پوچھا؟ اور جس نے اس کو پوچھا پھر کہا دہشت گرد یہ ہے۔ حضور کا دین لاؤ، نظام مصطفیٰ اس ملک کی تقدیر بناؤ، آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، برما کے مسلمانوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اور 20 لاکھ رات میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر بوسنیا کی لائبریریوں کے اندر 20 لاکھ کتابیں تھیں، 20 لاکھ کتابیں۔ تو سربیوں نے وہ 20 لاکھ کتابیں جلا دی مسلمانوں کی، تاکہ ان کے آنے والی نسلیں پڑھے بھی نہیں کہ ہم کون تھے۔ یہ تو ابھی کی بات ہے نا، 92-93 کی بات ہے۔ اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا۔ جرم کیا تھا؟ وہ بچیاں
لباس نہیں پہنتی تھی مسلمانوں والا، کچھے پہنتی تھی، لیکن صرف ان کا جرم اتنا تھا کہ تم حضور کا کلمہ کیوں پڑھتی. تو پاکستانی جتنا مرضی ننگے ہو جائیں، پاکستانی جتنا مرضی ترقی پسند ہو جائیں، پاکستانی دوپٹے زنانیاں لا دیون، ننگیاں ہو جان، مرد ننگے ہو جان، مسیتاں بشک نہ ہو، مسیتاں بند کر دیو، کلمے پڑھنا بند کر دیو، گھراں وچوں قرآن کٹ دیو، لیکن ایک گل یاد رکھنا، کفر اس وقت تک تہاڈی جان نہیں چھڈے گا جدوں تک تسی حضور دا کلمہ پڑھ دیو. تے بہتر ہے ننگے ہو کے ذلیل ہونا ہے تے کپڑے پا کے مرداں مقابلہ کرو. وہ نظام مصطفیٰ جس کی میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، جب تک بد دیانت، بد کردار، بد کماش، لٹیرے، ظالم، بدکار، رشوت خور، حرام خور، قوم کا مال لوٹنے والے اقتدار میں رہیں گے تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. جب کوئی دیانتدار بندہ آ جائے گا اسی دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ.